جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ایک میری یونیورسٹی کے نا مین گراؤنڈ پہ ایک لائن لکھی ہوتی تھی، تو میں اکثر اس کو پڑھتا تھا۔ تو آج وہاں بھی یہاں پہ ایک سین اکثر مجھے دیکھنے کو ملتا ہے، تو میں اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہا تھا۔ تو وہ لائن ایک لکھی ہوتی تھی کہ ٹریٹ ادرز ایز یو وانٹ ٹو بی ٹریٹڈ، کہ لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی کیا جائے۔ تو یہاں پہ نا یو کے میں جاب پلیسز پہ ہمیں پاکستانیوں کو، انڈینز کو، اور جتنے بھی ساؤتھ افریقن نائجیرین لوگ ہیں ان لوگوں کو ایک پرابلم جو ہے نا وہ فیس کرنا پڑتا ہے، یا پھر ہم خود ہی اپنے پاس سے ہی کمپلین کرتے ہیں۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر اپنے میں کیپیبلٹی ہو تو کوئی بھی بندہ آپ کو آگے جانے سے روک نہیں سکتا۔ چلے کم ٹو دا پوائنٹ، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کمپلین کرتے ہیں کہ یار یہ نا انگلش لوگ جو ہے نا یہ ریسسٹ ہیں، یا ہمارے ساتھ ریسزم کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ریسسٹ یا ریسزم کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ریسسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی رنگ نسل کی بنیاد پر اس کے ساتھ سلوک کرنا۔ اور جیسا کہ ساؤتھ افریقن لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے ذرا اسکن ان کی بلیک ہوتی ہے، تو وہ خود میری نظر میں اکثر وہ نکارا لوگ ہیں، کام کرنا نہیں چاہتے ہیں کہ بس اگر کام پہ آئے ہیں تو ویلے رہنے کو پریفر کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جاب اور وہ دوسرا پیشے مل جائے، اور ہمیں کوئی کہے نا کہ آپ غلط کر رہے ہو یا آپ جاب کرو یا کام کرو۔ ان کی یہ پریفرنس ہوتی ہے، اور اس کی بنا پہ لیکن انگلش لوگوں کا ایک مزاج ہے کہ اگر وہ جاب پہ آئے ہیں تو اس کا مطلب وہ کام کر رہے ہیں، اور جو بریک ہے اس میں وہ بریک کر رہے ہیں۔ اپنے ٹائم پہ لاگ ان کرنا ہے، اپنے ٹائم پہ لاگ آؤٹ کر کے چلے جانا ہے۔ تو اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ جو اپنی فیلڈ میں جاب نہیں ملتی، ہم پڑھنے آئے ہوئے ہیں، اپنے انگلش لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ہمیں پروموشن بھی پراپر طریقے سے نہیں ملتی، ہم اور جابز کرتے ہیں، ہمیں آڈز آور ملتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر وہ مارننگ میں شفٹ وہ خود کر رہے ہیں تو رات آڈ آورز میں ہمیں دے دیں گے۔ آڈ آورز مطلب کہ رات 12 سے صبح 8 بجے تک، یا رات 12 سے صبح دوسرا 10 بجے تک ہمیں کہہ دیں گے کہ آپ کرو کام، ہم اس سے آگے والی شفٹ۔ تو اس طرح کے جو ہمیں پرابلم ہے نا وہ جاب پلیسز پہ فیس کرنا پڑتے ہیں، تو ہم اس چکر میں کمپلین کرتے رہتے ہیں کہ یار یہ نا ریسسٹ ہیں، ریسزم کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے اندر کی خامیوں کو نہیں دیکھتے اور ہم برا فیل کرتے ہیں، اور اکثر تو لوگ بہت زیادہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات کو اب میں ایک اور سین سے ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان میں ہم اپنے گھر ملازم رکھتے ہیں، اور وہ ملازم ڈفرینٹ جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں۔ گاؤں میں بیسیکلی یہ گاؤں بھینسوں کا کام کرنے والے مسلم شیخ ہوتے ہیں۔ میں کسی کو کی ذات کو بگاڑ کے نہیں نام لینا چاہتا، کیونکہ مجھے خود ہی اچھا نہیں لگتا، کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب برابر ہیں۔ کوئی میر عالم ہوتے ہیں، کچھ یہ جوتیوں موچی لوگ ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو نا اس بنیاد پر ان کو نا بہت ہی زیادہ نا مطلب حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا جاتا، اور 90% کیسز میں ان کو اپنی شادیوں پہ انوائٹ نہیں کیا جاتا، اور لوگ کہا جاتا ہے کہ ان سے دوستی بھی، اپنے بچوں کو کئی لوگ سمجھاتے ہیں کہ دوستی ذرا بندیاں نہ رکھنی چاہیے، یہ نہ رکھن کا فائدہ کوئی نہیں۔ مطلب اس ٹائپ کی لوگ اپنے بچوں کی تک تربیت کرتے ہیں۔ تو آج میں دیکھ رہا تھا کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ریسزم کرتے ہیں، ان مینرز، میرے خیال سے وہ مینرز میں رہ کے کرتے ہیں کہ جاب کرو، آڈ آورز، چلو جاب بھی دے رہے ہیں، آڈ آورز چاہے دے رہے ہیں لیکن جاب دے رہے ہیں، پیسے کمانے کا موقع دے رہے ہیں، اور ہمیں سیدھے طریقے سے کام کرنے کی ایڈوائس بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جب اگر ہمیں اتنا برا لگتا ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ جب ہم ان کے ساتھ پے بھی ان کو تھوڑی دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ جب اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ ان کو کیا برا نہیں لگتا؟ میں اپنے ارد گرد کے علاقے میں جتنے بھی لوگ ہیں میں ان کو جانتا ہوں کہ 8-10 ہزار روپیہ لوگوں کو پے دے رہے ہیں۔ آج کے دور میں 8-10 ہزار روپے میں کوئی گزارا نہیں ہوتا، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اتنی کم پے کیوں دے رہے ہو، تو کہتے ہیں انہوں نے قرضہ لیا ہوا ہے۔ تو کیا قرضہ لیا ہے تو اس کا مطلب اس کی ضروریات کم ہو گئی ہیں؟ تو میں صرف اس بات کو فیل کر رہا تھا کہ اگر ہمیں برا لگتا ہے اتنا، اگر ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا کرتا ہے، تو ان لوگوں کو بھی بڑا برا لگتا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں، ایک تو ان کا خیال رکھا کریں، کام ضرور کروائیں، ان کی دل آزاری نہ کیا کریں، اور ان کی محنت کا ان کو پورا معاوضہ دیا کریں، تاکہ کل کو آپ کے ساتھ بھی جب کوئی اللہ نہ کرے برا سلوک کرے، تو آپ کو تب یہ ریئلائز ہو کہ یار ہمیں اتنا دل ٹوٹا ہے، ہمیں برا لگا ہے، تو ہم نے بھی تو کئیوں لوگوں کا دل توڑا ہوا ہے نا۔ آپ جانے انجانے میں بہت سے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے جو حقوق العباد ہیں نا ان کو اچھے طریقے سے ادا کیا کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا۔